تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو، پنجابی زبان کے مشہور پنجابی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش سن 1680 میں ہوئی۔ بہاولپور کے ایک گاؤں اوچ گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور پھر بعد ازاں بلے شاہ ہو گیا اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پور پیتی گھاٹیوں سے ہو کر گزری اور تا دم مرگ انتہائی گھٹن حالات کا سامنا رہا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جسد خاکی کو بھی ہجڑوں اور بھنگیوں نے دفن کیا۔ آخر ایسا معاملہ کیوں پیش آیا اور وہ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے؟ ہم آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی کے ایسے دردناک پہلو رکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ذات کے لحاظ سے آپ آرائی تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیاؤں کی طرح بلکہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزر گیا تھا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچیوں، نائیوں، جاہلوں کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے بھی گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی، اور اگر اسی عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر پر پرشور عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی تھی اور اجڑتے دیکھا تھا، اور لاکھوں انسان قتل و غارت کی بھیٹ چڑھے تھے۔ دوسری جانب اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو مذہبیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوستو، عالمگیر کے بارے میں ابن انشا کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی تھی اور نہ ہی کسی بھائی کو چھوڑا تھا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہبیت کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں لینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر دکھا دیا گیا، جس پر اسے اورنگزیب کہا جانے لگا۔ اسی عہد میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا، لیکن اسی عہد کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور مولاناؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی، اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے آرائی تھے، جو کہ کمتر سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حاصل شخص نچلی ذات کے فرد کے ساتھ عشق و تعصب کے منازل طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور جب سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا، اور اسی نسلی تفاخر سے نکل کر آپ نے اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے شخص کے روپ میں سامنے آئے، جو کہ ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ دوستو، اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر تاب تھے،
آپ نے گدھے پال لیے جو کہ اس عہد میں سب سے نچلے درجے کا کام تھے اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت بابا بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے۔ یہاں پر بابا بلے شاہ کا ایک مشہور جملہ پیش کرتی ہوں: برے بندے نوں لبن ٹریا پر برا لبیا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیا والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسم و رواج آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ان کو توڑ کر خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تعریف آپ کے نزدیک ایک بامعنی چیز تھی اور یہ انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زیر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ایک شعر ہے: پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں، تو رکھ لیا نام قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار، تو نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ آپ اکثر ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں بھی مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے اور ان کی برادری اور خاندان اس بات سے نالاں رہتے کہ بلّا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن آپ مستی اور دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور آپ کے کچھ مرید باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے تو انہوں نے رمضان میں اس طرح روزہ خواری پر شدید غصہ آیا۔ بولے، شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں چیزیں کھا رہے ہو؟ مریدوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، بھوک لگی ہے اسی لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مریدین بولے، مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنین جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اترے اور مریدوں کی خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کے حضرت بابا بلے شاہ سے پوچھا کہ ارے تو کون ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ یہاں پر بابا بلے شاہ کا ایک مشہور کلام پیش کرتی ہوں: میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں اج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات پینڈ کیتی، جویں موسیٰ نال خدا کیتی، نہیں فرق کیتا پوجا وچ، نہیں خطریاں دی پرواہ کیتی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکدا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے، حضور ہم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ آپ پھر بولے، انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدین نے بتایا کہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم لوگ کون ہو، تو ہم نے کہا کہ مسلمان ہیں۔ اس پر حضرت بابا بلے شاہ نے کہا، کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے، ہم نہ کچھ بنے ہیں، اسی لیے نہ ہمیں کسی نے کچھ کہا ہے۔ دوستو، بابا بلے شاہ کون ہے؟ اسی بارے میں آپ نے خود شعر پیرائے میں یوں اظہار خیال کیا ہے کہ بلّا کی جانے میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں باغاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، بلّا کی جانے میں کون۔ بلے شاہ نے شاعری کے نظام میں ایک عظیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی تمام اہم اصناف، کافی سے صرفی، گھمنڈ، اٹھوارے تھوڑے اور 12 مائے ان کے کلام میں شامل ہیں۔ بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر
जद्दोजहद करते रहे। आपकी आला नस्ली इक़्तिदार और फ़िक्र अमल के बाइस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अक़ीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपसे यकसा मोहब्बत रखते थे। बुल्ले शाह की मौत के वक़्त सन 1757 ईस्वी में उनके इनकलाबी फ़िक्र अमल के बाइस मौलानाओं ने उन्हें बराज़ी की कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी। उन पर कुफ्र का फतवा लगाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया और कहा कि जो इनका नमाज जनाजा पढ़ाएगा उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह का एक मशहूर कलाम है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनां दा मेला है दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। लोगों ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्तसर ये कि एक ख्वाजा सरा ने आप रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया और हिजड़ों और भंगियों ने आपको दफन किया। वैसे भी हज़रत बाबा बुल्ले शाह को उनके मदारियों की बेहुदा रस्म व रिवाज की ज़रूरत कहाँ थी। वो तो आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मद्दाहों के दिलों में ज़िंदा है। वो खुद भी फरमाते थे कि बुल्ले शाह असा मरना नाही, गोर पिया कोई और आज उनकी कही हुई एक एक बात सच साबित हुई है। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।